يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاذا طعمتم، جب دعوت قبول کر چکو اور کھانا کھا لو، فانتشروا، تو پھر اٹھ جاؤ، گھروں کو واپس جاؤ، کیونکہ یہ چیز بھی دوسروں کو اذیت دینے والی ہے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد اہل خانہ کو بہت دیر تک باتوں میں لگائے رکھے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو برتن بھی سمیٹنے ہیں، پھر دن بھر کی تھکاوٹ سے آرام بھی کرنا ہے، کیونکہ قدرتی طور پر اگر باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو آنے کی ایک تیاری اور ایک غیر معمولی انتظام میں انسان کو ایک تکلیف تو اٹھانا پڑتی ہے۔ پھر اگر آنے والے آ کر پہلے کھانے کا مزہ اٹھائیں، پھر باتوں کا مزہ لیتے رہیں اور گھر والے کو پریشان کریں اور رات گئے تک جان ہی نہ چھوڑیں، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بات پر حیا آتی ہے کہ اہل ایمان اور مسلمان اس قسم کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ اس لیے کیا فرمایا؟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ مقصد ختم ہو چکا۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نہ تم انس پاؤ، یعنی نہ مشغول ہو لحدیث، باتوں میں، کیونکہ عموماً بعد میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گپ شپ کرنا۔ اچھا، دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ گھر والے تو کھانے کے بعد برتن سمیٹنے لگتے ہیں، کبھی ادھر اٹھتے ہیں کبھی ادھر اٹھتے ہیں، لیکن عموماً جو لوگ دعوت پر گئے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت بات چیت شروع کر دیتے ہیں، یعنی گھر والے کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، بعض صورتوں میں تو گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں وہ اصرار بھی محض تکلف کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ سب ایسا کرتے ہیں اور آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ برے بنیں گے یا لوگ کیا کہیں گے۔ خواہ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح کی نماز نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی حیا نہیں، نماز قضا کرنے میں کوئی جرم نہیں، ہاں لوگوں کا منہ دیکھتے رہو اور رات دیر تک انہیں تکلفاً بیٹھنے کی دعوت دیتے رہو، اور پھر عموماً وہ بات بھی کسی مقصد کی نہیں ہوتی، بے مقصد فضول قسم کی بات چیت، گپ شپ، ہنسی مذاق، ملکی سیاست یا بین الاقوامی سیاست پر ڈسکشن، اور بیکار قسم کی لغو باتیں جس میں کچھ غیبت، کچھ چغلی، کچھ الزام تراشی، کچھ گوسپس، تو یہ سب کچھ مل کر دین اور دنیا دونوں کی خرابی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی زبان سے اس قسم کی باتیں نکالتا ہے تو اس سے دین کا نقصان ہے، اور اسی طرح آخرت کا نقصان تو دین کے نقصان پر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کا نقصان ہو اور پھر آخرت بچ جائے انسان کی، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جب حد سے بڑھتی ہیں تو عموماً انسانوں کے باہم تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا کھانے کے بعد وہ لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نہ آرام پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تو وہ شرماتے ہیں تم سے، اس وجہ سے وہ بات کہہ نہیں پاتے، تم کو تمہارے منہ پہ سمجھا نہیں سکتے۔ اس دور میں گھروں کا طریقہ کچھ یوں ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر کھانا بھی پک رہا ہوتا تھا، مثلاً ایک صحن ہے یا ایک کمرے کا گھر ہے تو وہیں کھانا پک رہا ہے، وہیں بیٹھنے والے بیٹھے ہیں، وہیں مہمانوں کو سرو کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں، ذرا امیجن کریں کہ اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے، جیسے عام طور پر ہمارے ملک کی
جو آبادی کی کثرت ہے اس میں اگر آپ گھروں کا سائز دیکھیں تو بعض اوقات 1 یا 2 کمروں کا گھر ہوتا ہے، برآمدے میں ہی کھانا پک رہا ہے، وہیں کچن بنا ہوا ہے، وہیں لوگ سو رہے ہیں، وہیں آنے والوں کو بٹھایا جا رہا ہے، الگ سے ڈرائنگ رومز نہیں ہیں، بعض اوقات ایک گھر میں 2 ڈرائنگ رومز نہیں ہیں، مرد بھی وہی ہیں، عورتیں بھی وہی ہیں، رشتہ داروں میں سے اور بھی. تو ایسی صورت میں اگر ایک آنے والا آنے کے بعد اٹھ کے ہی نہیں جاتا تو دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ نہیں بچتی، گھر والوں کو ایکسٹرا انتظام کرنا پڑتا ہے. اور اگر سامنے پکانے کا عمل جاری ہے تو اس میں بسا اوقات مشقت پیش آتی ہے. اس تکلیف دہ صورتحال سے بچنے کے لیے کیا فرمایا گیا کہ تم آ کر بیٹھ نہ جاؤ، قبل از وقت مت جمع ہو، کیونکہ اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوگی. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پکاتے ہوئے پکانے سے توجہ ہٹ جاتی ہے، یا بعض اوقات کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز منگوانی اور پڑتی ہے، یا کوئی کمی بیشی کرنا پڑتی ہے، تو وہ بھی اگر مہمانوں کے سامنے ہو تو مہمانوں کے لیے بھی امبیرسمنٹ کا سبب بنتی ہے. مثلا اگر گھر میں کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں، اگر اس وقت منگوانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو مہمان بھی اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھیں گے کہ شاید ہماری وجہ سے یہ اہل خانہ تکلیف میں ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور اس ساری اذیت کے باوجود وہ تم سے کہہ نہیں سکتے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم مانگو ان سے کوئی متاع، ان سے مراد یہاں ازواج مطہرات ہیں، یعنی اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینا ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو سامنے آ کے مت مانگو، حجاب کے پیچھے سے مانگو. حجاب کے معنی ہوتے ہیں کسی کپڑے یا کسی دوسری چیز سے 2 چیزوں کے درمیان ایک ایسی روک بنا دینا جس سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں. حجاب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کپڑے یا کسی بھی اور ایسی چیز سے، مثلا لکڑی ہے یا لوہا ہے یا پتھر کی دیوار ہے یا وٹ ایور، کوئی بھی ایسی چیز جو 2 لوگوں کے درمیان ایسی رکاوٹ پیدا کر دے کہ دونوں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں. کہ اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کچھ لین دین کرنا ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، تو یکا یک ان کے گھر میں داخل ہو کر سامنے مت آ جاؤ، بلکہ آڑ کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے بات کرو. بخاری میں آتا ہے کہ یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر نازل ہوا. حضرت عمر نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں تو کیا ہی اچھا ہے. جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے باہر پردہ لٹکایا گیا تو دوسرے مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں کے باہر پردے لٹکا لیے، کیونکہ یہ حکم صرف آپ کے گھرانے کے لیے نہیں تھا، باقی مسلمانوں کے لیے بھی آپ کی ذات اور آپ کی ازواج مطہرات کا طرز عمل اسوہ حسنہ تھا. جیسے کہ سورۃ نور میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عربوں کے ہاں رواج نہ تھا گھر کے آگے پردہ ڈالنے کا، یعنی دروازے پہ باقاعدہ پردہ نہیں ہوتا تھا، اور اس بات کو بہت معیوب سمجھتے تھے کہ کسی کے گھر میں اجازت سے داخل ہوں، وہاں ہر وقت ہر کسی کو ہر طرح کے حالات میں آنے کی اجازت ہوتی تھی، اور اس کو وہ عین اخلاق سمجھتے تھے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اور جب تم سوال کرو ان سے، مانگو ان سے کوئی مانگنے کی چیز، تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے. کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ بتائی گئی. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. حجاب کی علت اور مصلحت بتائی جا رہی ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں یہ رکاوٹ، یہ آڑ دونوں کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے. یہ رکاوٹ دونوں کو وسوسہ اندازی سے محفوظ رکھے گی. یعنی بظاہر یہ بات ایک غیر ضروری تکلف محسوس ہوتی ہے
کہ اگر کسی سے چھوٹی سی چیز مانگنا ہے تو براہ راست نہ مانگی جائے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل بہت بڑے فتنوں کا دروازہ بند کرتا ہے. یعنی مرد اور عورت کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کی اور مسلمان گھرانوں کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کی ایک بہت ضروری تدبیر ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دل کی طہارت اور دل کی پاکیزگی ہی دراصل انسان کی پوری زندگی کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے. اگر دل وسوسوں میں گھرا ہوا ہو، دل برے اثرات قبول کر چکا ہو، تو انسان کی اخلاقی صحت درست ہو ہی نہیں سکتی. حدیث میں آتا ہے مضغۃ فی الجسد اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، اگر وہ تندرست ہے تو سارا جسم تندرست ہے، اور جب اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. آگاہ ہو، سن لو کہ وہ دل ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کی صحت کا لحاظ رکھے، اسی پر سارے جسم کی صحت کا انحصار ہے. اگر دل درست کام کرتا ہے تو سارا جسم درست کام کرے گا، اور اگر دل بیمار ہے تو باقی جسم بیماری سے بچ نہیں سکتا، خواہ وہ جسمانی ہو یا پھر روحانی ہو. ہمارے معاشرے میں عام طور پر جب بھی حجاب کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہہ کے حجاب کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے اور نگاہ کا ہوتا ہے، دل میں پردہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں دل کے پردے کی بات تو بعد میں ہے. دل کے پردے سے پہلے کسی اور پردے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مرد اور عورت کے بیچ میں حجاب نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا، تو پھر دل کا پردہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ دونوں جنسیں یا دونوں فریق اگر آزادانہ باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں، ہنسی مذاق کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر دل فتنوں سے محفوظ رہیں. اور بڑی بات یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کے نفس کے فتنوں اور شر اور وسوسوں کو خوب جانتا ہے. جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں جو بھی اس کے نفس یا دل میں وسوسے اٹھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. انسان لوگوں کو لاکھ بے وقوف بنائے، ان کے ساتھ آرگیو کرے، ان کو اپنی پاکیزگی نفس کا یقین دلائے، اپنی پاکیزگی دامن کے فتوے دے، لیکن جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے، پھر قانون بھی اسی نے دیا ہے. اور اگر ازواج مطہرات کے لیے دیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی سب سے نیک اور پاک بیویاں تھیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے، جس کا پیچھے ذکر بھی گزر چکا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ازواج مطہرات کو پردے کا حکم اسی وجہ سے دیا تاکہ ہر طرح کے وسوسوں اور فتنوں سے وہ محفوظ رہیں. اور پھر ایک طرف ازواج مطہرات ہیں تو دوسری طرف صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام جنہیں صحابی ہونے کا شرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا، جو براہ راست آپ کے تربیت یافتہ تھے، اگر ان کے دلوں کی پاکیزگی اور وہ بھی ازواج مطہرات سے بات کرتے ہوئے اس چیز میں تھی کہ حجاب کے پیچھے سے بات کریں، تو عام مرد و عورت کے دل کی پاکیزگی حجاب کے بغیر بات کرنے سے کیسے رہ سکتی ہے؟ کون ہے جو ان سے بڑھ کر اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے ایک عورت ہوتے ہوئے کہ میرا دل تو ازواج مطہرات سے زیادہ بڑھ کے پاک ہے، اس لیے مجھے تو حجاب کی ضرورت نہیں؟ اور کون مرد آج کے دور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے بڑھ کر دل پاک رکھتے ہیں، اس لیے ان کو تو حکم ملا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو اور ہمیں پردے کی ضرورت نہیں، اور پردے کے بغیر بھی ہمارے دل تو پاک ہی رہتے ہیں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے ان تؤذوا رسول اللہ،
کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، تمہیں حق نہیں کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو۔ کس طرح اذیت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ یہ اذیت کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک یہ کہ آپ کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا، نمبر 2 آپ کی خواہش کے بغیر گھر میں بیٹھے رہنا، نمبر 3 بغیر حجاب کی ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا۔ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں جن کا ذکر اسی آیت کے پچھلے حصے میں گزر چکا ہے۔ یعنی یہ سارے احکامات کس لیے دیے جا رہے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے بچ سکو۔ اور بنیادی طور پر جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس آیت کا شان نزول وہ واقعہ بنا کہ جس میں حضرت زینب کے ولیمے پر کھانا کھانے کے بعد وہیں دھرنا جما لیا کچھ لوگوں نے، اور وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد اذیت ناک تھی۔ تاہم یہ حکم عام ہے اور اس کا میدان بہت وسیع ہے۔ عام حکم میں آج کے دور میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے تو ہمارا کون سا عمل ان کے لیے اذیت کا سبب ہو سکتا ہے؟ مثلاً یہ کہ ہم آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیں۔ آپ کا حکم آئے اور اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی بات کو اہم قرار دیں۔ مثلاً آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ اس بات کو اس مثال سے سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کا بچہ جسے آپ نے جنم دیا، آپ نے پالا پوسا، آپ اسے کوئی بات کہیں تو وہ نہ مانے، اور کوئی اور رشتہ دار یا کوئی اور شخص اسے کچھ کہے تو اس کی وہ خوب سنے۔ مثلا بعض اوقات کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ہی گھر میں نند بھاوج رہ رہی ہیں، تو بعض اوقات ماں تو اپنے اور کاموں میں بہت مصروف ہوتی ہے، اور گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ بچوں کو بعض اوقات جائز بعض اوقات ناجائز لاڈ پیار کے ساتھ اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ پھر اگر مائیں ان کو کسی چیز سے منع کرتی ہیں تو ماں کی تو وہ سنتے ہی نہیں، وہ سیدھی بات ہو یا الٹی بات ہو وہ انہی کی سنیں گے جنہوں نے ان کو بہت لاڈ پیار دیے۔ ایسے میں اگر وہ لوگ خود تربیت یافتہ نہ ہوں تو بچوں کو بہت سخت بگاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ماں ایسے گھر میں رہتے ہوئے کہ جس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ، اور خاص طور پہ اس کے بچے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں، تو اس کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی مثال کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم کسی اور کی بات کو اہمیت دے رہے ہوں، یہ کہہ کے کہ نہیں فلاں بھی تو بہت بڑا عالم ہے یا بہت بڑا اسکالر ہے، وہ بھی تو غلط نہیں کہہ سکتا، حالانکہ اس کی بات کے مقابلے میں صحیح حدیث صاف ستھری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو، تو کیا یہ بات آپ کو اذیت دینے کا سبب نہ ہوگی؟ پھر اسی طرح آپ کے احکامات کو چھوڑ کر بدعات کی طرف توجہ دینا، یعنی اصل سنت کو چھوڑ دینا اور بدعتوں کو اختیار کر لینا، زندگی کے مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اور طرز عمل کو چھوڑ کر زمانے کے یا وقت کے خود ساختہ قوانین کو اختیار کرنا، یہ بھی آپ کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ یا پھر دین کا مذاق اڑانا۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف کے ساتھ ہمیں دین پہنچا کر گئے، آپ نے اس راہ میں ایک ایک دن اور ایک ایک رات کیسی کیسی تکلیفیں سہی ہیں، لیکن آج ہم نے اس دین کا حال کیا کر دیا؟ دوسرے تو کیا کہتے، ہم خود ہی اس کے احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں اور اس حجاب کا، اور پھر صرف آپ کی بات کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو ترجیح نہیں، بعض اوقات آپ کی بات کی مخالفت بھی کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی تو نہیں ہو سکتی۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اصل میں وضاحت ہے اس ارشاد کی جو سورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو جب وہ ماؤں کے درجے میں ہیں تو مائیں حقیقی مائیں تو نہیں تھی، لیکن احترام کے اعتبار سے
جیسے ایک ماں کا احترام کرنا چاہیے، ایسے ہی ازواج مطہرات کا احترام لازم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مرد جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کے بعد جب وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ احترام کا وہ رشتہ تو باقی رہ ہی نہیں سکتا جو ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً ماں کے سامنے اونچی آواز میں بولنا منع ہے، ماں کے حکم کی نافرمانی منع ہے، ماں کے سامنے آپ اف تک نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بھی شخص بفرض محال ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ اگر نکاح کی اجازت ہوتی اور نکاح کر ہی لیتا تو وہ احترام جو ہونا چاہیے تھا وہ تو باقی رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ تم ازواج مطہرات کا احترام کسی بھی حالت میں کم نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک شوہر کے لیے بیوی کا درجہ ماں کے درجے سے بہرحال کم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی کا احترام نہ کیا جائے یا بیوی کو ذلیل کیا جائے، لیکن عموماً بیوی کے ساتھ ایک بے تکلفی کی کیفیت ہوتی ہے۔ بیوی کے ساتھ انسان ناراض ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے، بے رخی کا رویہ بھی حسب ضرورت اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ یہ رویے اختیار نہیں کیے جا سکتے۔ تو ازواج مطہرات چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ کا مقام بہت بلند تھا، اس لیے آپ کی بیویاں ہونے کی حیثیت سے اور خصوصاً یہ کہ انہوں نے دنیا کی ہر زینت چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا تھا، تو اس موقع پر پھر ان کو بھی بہت بلند مقام ملا تھا۔ اس لیے منع کر دیا گیا کہ کوئی شخص ازواج مطہرات سے نکاح نہ کرے، اور سب کے لیے لازم ہے کہ ان کو ماں کے درجے پہ رکھے اور ان کا احترام کرے اور ان کے آگے اف تک نہ کہے اور ان کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دے۔ اور یہ حکم کن ازواج مطہرات کے لیے تھا؟ جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ہوا تھا اور پھر وہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے تک باقی بھی رہا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کا نہیں سوچ سکتا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کوئی نکاح کا تصور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا سوچے بھی اور کرنا چاہے بھی تو یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو گے کوئی چیز یا چھپاؤ گے اس کو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی خواہ تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عداوت رکھتا ہے، آپ کے بارے میں کوئی برا خیال رکھتا ہے، یا ازواج مطہرات کے بارے میں اس کی نیت میں کوئی خرابی ہے یا ان کو برا کہتا ہے، تو یہ بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کا ظاہر و باطن اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بات بول کر کہی جائے یا دل میں چھپائی جائے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ لا جناح علیہن، اور نہیں کوئی گناہ ان پر۔ کن پر؟ یہاں پھر اشارہ ہے ازواج نبی کی طرف، اور پھر ان کی پیروی میں باقی خواتین، ان سب کے لیے حکم ہے۔ اب بات یہ تھی کہ جب عورتوں کے لیے پردے کا یہ حکم نازل ہوا تو گھر میں موجود اقارب یا ہر وقت آنے جانے والے رشتہ داروں کے بارے میں سوال ہوا کہ کن سے پردہ کیا جائے، کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اس آیت میں ان رشتہ داروں کا ذکر کر دیا گیا جن سے پردے کی ضرورت نہیں، اور اس کی تفصیل پھر سورۃ نور آیت 31 میں بیان کر دی گئی۔
جس میں آتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ آخر تک. تو گویا اس آیت میں ان محرم رشتہ داروں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ جا سکتے ہیں اور ان سے پردے کی ضرورت نہیں. اور پھر ان میں رضائی رشتے بھی شامل ہیں، جیسا کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. اب یہ رشتے کون سے ہیں جن سے پردہ نہیں، جن سے حجاب کی ضرورت نہیں؟ باپ، بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور لونڈی غلام. اور پھر اس کے بعد رضائی رشتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رضاعت سے بھی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب سے ہوتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم اترنے کے بعد ابو القیس کے بھائی افلاح نے، جو میرا رضائی چچا تھا، مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی. میں نے جواب دیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ افلاح کے بھائی ابو القیس نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا بلکہ اس کی بیوی نے پلایا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القیس کے بھائی افلاح نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی ہے. تو میں نے کہا کہ میں جب تک آپ سے پوچھ نہ لوں اجازت نہیں دے سکتی. آپ نے فرمایا، تم نے اپنے چچا کو اجازت کیوں نہ دی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دودھ مرد نے تو نہیں پلایا تھا، وہ تو ابو القیس کی بیوی نے پلایا تھا. تو آپ نے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے اندر آنے کی اجازت دو، وہ تمہارا چچا ہے. یعنی جس عورت نے دودھ پلایا ہو اس کا شوہر بھی حرمت والے رشتوں میں آ جاتا ہے. عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں کہتے ہیں کہ اسی لیے حضرت عائشہ کہتی تھی کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام سمجھتے ہو، دودھ کی وجہ سے بھی وہ سب حرام ہیں. یعنی رضائی بہن، رضائی بھائی، پھر جو بھی تفصیل یہاں گزری ہے. اس سب کے ذکر کے بعد کیا فرمایا؟ وَاتَّقِينَ اللَّهَ. صرف ظاہری حجاب کوئی چیز نہیں جب تک کہ اللہ کا تقوی نہ ہو، خدا خوفی نہ ہو. کیونکہ جب تک خدا کا خوف نہ ہو، انسان جتنے چاہے کپڑے اوڑھ لے، جتنے چاہے پردوں میں بیٹھ جائے، اصلاح ہو نہیں سکتی، مقصد پورا ہو نہیں سکتا. اگر دلوں میں تقوی ہوگا اور قلب و نظر کی طہارت ہوگی تو یقیناً حجاب کی مصلحت بھی پوری ہوگی. ورنہ صرف ظاہری پابندیاں انسان کو برائیوں میں ملوث ہونے سے بچا نہیں سکتی. اسی لیے بعض اوقات حجاب یا حجاب کرنے والے بھی بہت بدنام ہوتے ہیں کہ یہ حجاب کر کے بھی وہ سب غلط کام کرتے ہیں جن کو حجاب نہ کرنے والوں سے منسوب کیا جاتا ہے. تو ایسے حجاب کا کیا فائدہ؟ اور بسا اوقات وہ سچ کہتے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ حجاب کر کے بھی اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے، اپنے اخلاق میں، اپنے گفتگو میں، اپنے چلنے کے انداز میں، اپنے ایون حجاب کے سٹائل میں وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو واقعی مطلوب ہے. مثلاً اگر ایک لڑکی بغیر حجاب کے کسی دکاندار سے ہنسی مذاق کر رہی ہے تو گزرنے والے گزر کے سوچیں گے کہ ٹھیک ہے، وہ آزاد لڑکی ہے. لیکن اگر ایک عورت باقاعدہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہے، حجاب کی ظاہری شکل و صورت اختیار کیے ہوئے ہے، اور پھر وہ حجاب کے اندر سے ہنسی مذاق کر رہی ہے کسی کے ساتھ، تو یہ فعل انتہائی قبیح ہوگا، انتہائی منکر میں شامل ہوگا. اسے عقل سلیم بھی گوارا نہیں کرتی. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہیں جو احکام پردے سے متعلق دیے جا رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر ان پر کون عمل کرتا ہے اور کون نہیں. یعنی یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں اور نگرانی بھی وہ خود کر رہا ہے کہ کون ان کو سمجھ رہا ہے اور کون نہیں سمجھتا، کون ان پر عمل کر رہا ہے اور کون عمل نہیں کرنا چاہتا. وہ نیتوں کا حال، دلوں کا حال، ارادے، وہ سب کچھ جانتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.